میرے ساتھ ہیں حسب معمول میرے پروگرام کے مہمان ستار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی۔ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خودی کو مسلمان کہتے ہیں، اور پاکستان کے خاص کر مسلمان اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ ہو یا نہ ہو، وہاں پر اگر کوئی توہین رسالت کا کہہ کر اعلان کر دے، جھوٹا سچ جیسے بھی کر دے، الحمدللہ وہ اتنے اچھے مسلمان ہیں کہ وہ ٹیلی فون کیبن سے لے کے بسوں تک، ٹرکوں تک، ٹرین کی پٹریاں تک اکھاڑ دیں گے، پولیس کو ماریں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ ہم ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان دیتے چاہتے ہیں۔ سابقہ حکومت کے وزیر داخلہ جو تھے شیخ رشید، وہ 1974 سے بھی پہلے 1953 کی بات بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی ختم نبوت کی تاریخ میں نہیں چلائی تھا، لیکن اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور کردار ان کا جو تھا وہ بھی سب کو پتا ہے، اور وہ ختم نبوت کے مجاہد بھی بنتے ہیں۔ اور کل انہوں نے خود 2 دن پہلے اپنے لوگوں کو آرگنائز کر کے مدینہ میں بھیجا، اپنے بھتیجے کو بھیجا، شیخ راشد شفیق کو۔ شنید ہے کہ اس کی وہ اس کو بھی پکڑ لیا انہوں نے، لیکن ابھی وہ ظاہر نہیں کرتے کہ سعودیہ کا قوانین یہ ہیں کہ وہ جب تک صحیح بندے کی تفتیش نہ کر لیں وہ نہیں بتاتے بندہ کدھر ہے اور کون ہے، وہ بتاتے ہی نہیں، کہتے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لاہور میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس تھانے سے اس تھانے میں، اس تھانے سے سی آئی سے کوتوالی سے وہ دوسرے کے پاس، وہ نہیں بتاتے، کہتے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں آج نصر اللہ ملک صاحب ایک اینکر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تو ان کا بھی سعودیہ میں بڑا وہ ادھر ہی ہیں، ان کی بات سنی ہے۔ خیر کیا کیا کہ جب شہباز شریف صاحب اپنے وفد کے ہمراہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ نازیبہ نعرے لگائے، چور چور کے نعرے لگائے، مریم اورنگزیب کے اوپر حملہ کیا گیا، شاہ زین بگٹی کے بال کھینچے گئے۔ خیر وقت گزر گیا اور پاکستان کے اندر فیاض چوہان اور سعودی عرب میں شہریار افریدی، سابقہ وزیر اعظم کا سابقہ مشیر صاحبزادہ جہانگیر چیکو اور انیل مسرت بھی لندن سے وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ اور اب جو شنید ہے کہ سعودی حکومت نے جو لوگ گرفتار کیے، جو پکڑے گئے، ان کے موبائل فون سارے لے لیے ہیں، ان کا فرانسک ڈیٹا نکال رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کنٹیکٹڈ تھے، اور یہ بھی اندیہ دیا ہے کہ اگر ان کے تانے بانے پاکستان سے کسی نے ہولڈ کیے ہیں تو وہاں پہ بھی بات کی جائے گی۔ خیر ہونا چاہیے، میں بڑا ایک انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتا ہوں جی، ہر بندے کا اظہار رائے ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اگر سعودی عرب والے ان کا سر بھی کاٹے تو کاٹ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو، یہ بس ان کو چھوڑے۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، پھر شوکت صاحب کہیں گے جی آپ بڑے جذباتی الفاظ کہتے ہیں۔ اچھا آج وہ حمزہ شہباز صاحب کو ہو گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ان کا حلف لے لے۔ کل ڈپٹی اسپیکر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اسمبلی کے ڈپٹی سیکرٹری کو، کوارڈینیشن کا جو تھے عنایت اللہ لکھ، وہ بھی پرویز لائی صاحب کے بڑے خاص بندے، اور آج محمد خان پٹی کو بھی انہوں نے بڑی کوشش، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، گرفتار ہوئے نہیں، لیکن پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ تو یہی بات کرتا ہوں، پھر میں اس پہ ایک اور پروگرام کروں گا کسی اور کے ساتھ، اس پہ بات ہوگی۔ یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں، دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے کہ اے مسلمان، اے مومنو، نبی کی آواز سے اونچی آواز مت نکالو، اور غیر ضروری باتوں میں محو نہ ہو، وہاں پہ مسجد میں۔ اور ہم نے وہاں پہ جو کیا، پاکستان کے لیے باعث شرمندہ، مسلمانوں کے لیے باعث شرمندہ، اور ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہماری مسجد کی تو حرمت نہیں کرتے، یا انڈیا کو کہہ دیتے ہیں، کبھی مودی کو، کبھی اسرائیل کو، کبھی کسی کو، تم تو خود لعنتی انسان جو اپنی مسجد کا ادھر کرتے۔ چلتے ہم شوکت صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، آج تو آپ بہت غصے میں ہیں سر۔ بات سنیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں انسان ہوں، مسلمان ہوں، کشمیری ہوں، اس کے بعد چھوڑیں پاکستان، سوئٹزرلینڈ، یہ سارا ادھر رہے گا۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے،
وہاں پہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا میں نے کیا 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 نہیں کیا، وہ میرے رب اور اس کے جواب ہے. لیکن میں جو کسی انسان کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا، تو میں رب کی ان مقدس جن کے پورا ہمارا ایمان ہے، وہاں پہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسی یعنی ضلالت کرے تو کیا آپ بحثیت مسلمان آپ کا دل نہیں دکھے گا؟ ہم لوگوں کو لعنت پڑتے یار یہ انڈیا میں ہم یہ ہو گیا، ہندو نے یہ کر دیا، عیسائی نے یہ کر دیا، یہودی نے یہ کر دیا، اور ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود بیڑا گرک کرا رہے ہیں. ان کو معافی ہونی چاہیے. بتائیں آپ سوچیں. ہم تو ایک سیاسی بات کرتے ہیں نا، ہم تو مذہب کی طرف کبھی جاتے ہی نہیں ہیں بہت زیادہ. ہم تو بالکل اس چیز میں نہیں کہتے کہ مذہب اپنا اپنا ہے. اگر عمران خان صاحب پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات کہیں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پھر لوگوں کو بھیجیں مدینے میں جا کے رسول کے نور الزنگی نے کیوں 2 لوگوں کو مروایا تھا؟ وہ بھی ننگے پاؤں چلتے تھے مدینے میں، ننگے پاؤں. یہ بھی ننگے پاؤں چلنے کا وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں. نہیں معذرت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی ابرپٹلی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ انتہا پسندی سیاست میں ہو یا مذہب میں ہو یا کسی کسی بھی جگہ گروپ کسی کمیونٹی میں ہو، وہ بہرحال انسانی معاشروں کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو عمران خان نے بلڈ کیا، اور وہ نیریٹو تھا کرپشن. پاکستان کی سوسائٹی میں چونکہ ہر کوئی اس نعرے کی حقیقت کو جانتا تھا. کیونکہ آپ پٹواری کے پاس جائیں تو رشوت، آپ تھانے میں جائیں تو رشوت، غرض کے کوئی سیدھا کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. اور رشوت جو ہے یہ دراصل کرپشن کی ہی ایک قسم ہے. اس لیے جب انہوں نے یہ بیانیہ اختیار کیا تو بہت سارے لوگوں کو یہ، چونکہ اس سے پہلے یہ بیانیہ کسی نے اختیار نہیں کیا تھا. پہلے 2 پارٹیاں ہیں. ایک ہماری مذہبی پارٹیاں تھیں جو یہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ یہ جو مسلمان دنیا بھر میں جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو یہ دراصل ان کی مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے. ایک بیانیہ وہ تھا. دوسرا بیانیہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جی اس معاشرے میں ترقی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ یہاں کرپشن ہے. پاکستان غریب اس لیے ہے کہ چونکہ یہاں کرپشن ہے. اب جو 2 رولنگ پارٹیاں اس ملک میں موجود تھی، انہوں نے اس پہ کوئی سنجیدہ ورک نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے مقابلے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرے سسٹم کی کوئی بات کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی بہت تواتر سے کہی کہ یہاں ڈائنسٹیز کا رول ہے. یعنی وراثتی سیاستدان ہیں سیاست آ رہی ہے اور وراثتی حکمران بنتے ہیں. اور یہ بیانیہ ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ غریب لوگوں میں یہ بیانیہ کوئی پاپولر ہو نہیں سکتا، جو کہ وہ لوگ جو صرف محنت مزدوری کر کے تو اپنے روح اور تن کے رشتوں کو برقرار رکھتے ہیں، ان کو ایک ڈیموکریسی کے اندر ایک چھوٹا موٹا سٹیک آ گیا تھا کہ ان کا ایک لوکل نمائندہ ہوتا تھا جس کے پاس وہ جا کے MNA ہو گیا، MPA ہو گیا، یا بلدیاتی سسٹم کے اندر کوئی کانسلر ہو گیا، لوکل کانسلر ہو گیا. تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک یہ اچیومنٹ کی کہ ہمارے پاس بھی کچھ پاور ہے جس کے لیے سردار بھی، خان بھی، چودھری بھی، ملک بھی، یہ سب اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کچھ چیز مانگتے ہیں.
اس نے جمہوری دور میں ہی ان بڑے بڑے لوگوں کو، ان صاحب ثروت لوگوں کو مانگتے ہوئے دیکھا، اور وہ تھا اس کے پاس ووٹ جس کی اب اس کے نزدیک ہے کوئی بڑی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن اس سے اس کو شراکت اقتدار نہیں، لیکن کم از کم اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے ووٹ کے نتیجے میں اس آدمی کو یہ پگ نصیب ہوئی ہے، لہذا اس کا جمہوریت پہ ایک یقین کامل ہو گیا، اور جس وقت بھی ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ان لوگوں کو اپنے ووٹ سے نوازتا ہے جو ان 4-5 سال میں اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، یا اس کے چھوٹے موٹے مسئلے، کوئی سڑک کا مسئلہ، کوئی پانی کا مسئلہ، کوئی نالی کا مسئلہ، یہ حل کر دیا۔ یہ جو بیانیہ عمران خان صاحب کا تھا یہ بہت زیادہ پاپولر ہوا، کس میں؟ ان لوگوں کا جن کو دراصل براہ راست کسی کرپشن کا نہ تو شکار ہونا پڑتا تھا، نہ ان کو کوئی واسطہ تھا، البتہ ان کے پاس کھانے پینے کے اتنے وسائل موجود تھے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی شکل میں اپنے آپ کو اقتدار کے قریب جانے کا راستہ ان کو مل گیا، اور وہ اس میں جذباتی بھی ہو گئے، چونکہ معاشی طور پر وہ نسبتاً خوشحال ہیں۔ اور اگر پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں یا جو ان کے زیادہ زور سے نعرے لگاتے ہیں وہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور فوجیوں میں وہ لوگ جن کی بڑی بڑی تنخواہیں، ان کو پینشنیں اور تمام مراحت موجود ہیں، جن کو یعنی ملک کے اندر مہنگائی ہو یا کوئی چیز بھی ہو وہ اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ البتہ ان کو ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ شدید قسم کی نفرت تھی کہ انہوں نے حالانکہ ان دو پارٹیوں نے کوئی لوگوں کو امپاور نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے جو جمہوریت کے لیے کوئی جو چھوٹی موٹی جو جدوجہد کی، تو ان کو ان کے خلاف ایک فطری نفرت ہے، چونکہ یہ تو آمریت کے ساتھ جڑے ہوئے، اور انہی آمریتوں نے ان کو اتنا پاورفل بنا دیا کہ جو ایک وقت ہوتا تھا کہ کوئی ریٹائرڈ ہو جائے تو اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی تھی، دفتروں میں وہ پٹواری کے پاس بھی وہ خود ہی چل کے جاتا تھا، لیکن فوجی آمریتوں نے اس ریٹائرڈ جنرل کو، کرنل کو، بریگیڈیئر کو اتنا امپاور کر دیا کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی عام طور پر لوگوں میں دھاک جمانے میں کامیاب ہو گیا، اور کسی بھی ادارے میں وہ چلا جائے تو اس کا کام جو ہے وہ منٹو سکنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ان کی ایک کمفرٹیبلٹی آ گئی، کس کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس ریاست کی، جس کو ریاست پاکستان کہتے ہیں، اس کی ایک ہسٹری ہے انتہا پسند رویوں کو فروغ دینے میں، اور آپ یہ دیکھیے کہ آرمی چیف نے بھی اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کو ایک نارمل سٹیٹ بنے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی آرمی چیف کے پاس بھی تو کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے، یعنی برسوں آپ نے جو چیز بوئی ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ 1-2 دنوں میں آگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس سے مائنڈ تیار ہوئے ہیں، انسان تیار ہوئے ہیں، ایک بھٹی میں آپ نے انسانوں کو تیار کیا ہے، اور وہ اس تیاری میں جو بنیادی فیکٹر ہے وہ تقدس نہیں ہے، بلکہ ہر تقدیس کی بے حرمتی ان تعلیمات میں شامل ہے۔ دیکھیں نا، جو متوازن قسم کے علماء دین تھے وہ ہمیشہ اپنے دین کے احترام کی بھی بات کرتے تھے، تو دوسرے ادیان کی بھی احترام کی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اپنے دین کی سچائیاں بیان کرو، بجائے اس کے کہ آپ زور خٹاپت دوسرے کے مذہب میں برائیاں نکالنے میں لگائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ قیام پاکستان کے بعد، اور یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ
मुसलमान तो कोई कल की चीज तो नहीं है ना। बर्रा सगीर के अंदर अगर मुसलमानों की हिस्ट्री देख रहे हैं कि मुसलमान कब से इस खित्ते के अंदर पाए जाते हैं, जनूबी एशिया में पाए जाते हैं, तो ये तकरीबन 2-3 हजार साल पे मुहित ये हिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं 600 साल की है, चलो 600 साल हो गए या 1000 साल हो गए या 2000 साल हो गए, लेकिन एक बात यह है कि पहले वक्तों के मुसलमान लड़ते थे अपनी हुक्मरानी के लिए या अपने किसी हक के लिए। ये जो सर जंग के अहद में जो पनीरी तैयार की गई है, इसको कहा गया कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बिल्कुल आर्जी है, अलबत्ता अगर तुमने आखिरत कमानी है तो फिर तुम्हारे लिए कोई वाजिबल एहतराम नहीं है सवाए उन हस्तियों के जो इस दुनिया से गुजर चुकी है। बाकी हर एक की जो है ना वो और ये आहिस्ता 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 इस भट्टी में तैयार होके, तो कुछ लोग तो अभी भी जो मजबूत यानी मजहबी पार्टियों में मजबूत क़ियादतों के ताबे हैं, तो उन मजहबी क़ियादतों ने अपने कारकुनों पे एक तरह का एक डिसिप्लिन और एक लिमिट मुकर्रर की है। ये दो पॉलिटिकल पार्टियां, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहते हैं पीटीआई और एक और मजहबी पार्टी जिसको तख्लीक किया गया है जिसका नाम है तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाम तो उसको या रसूल अल्लाह का दिया गया है, लेकिन अगर उनका रवैया देखें, उनका बयानिया देखें, दूसरों के साथ तखातब देखें, तो पीटीआई में और उन दोनों में एक ही तरह की मुमासलत भी है और दोनों पार्टियां लड़ाई झगड़े के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। इनका जरा दायरा अख्तियार ज्यादा है, वसी इसलिए है कि इनके साथ कुछ लिबरल भी शामिल हो गए, कुछ ऐसे लोग जिनका जाती जिंदगी में मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। और ये एक जिस पे पहले लोगों ने, क्योंकि हम लोग आमतौर पर जब तक खुद से तजर्बा ना करें, हम दूसरे के कहे को नसीहत मान के उसको मानते नहीं है, उस पर अमल नहीं करते। हालांकि डॉक्टर इसरार अहमद हो गए, हकीम सईद हो गए और भी कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हुई है इस इमरान खान साहब के बारे में, लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता था कि बयानिया तो इनका कोई सिस्टम की तब्दीली नहीं है, इससे कोई पाकिस्तान की माशी हालत पे कोई बदलाव नहीं आएगा। अलबत्ता ये है कि ये पार्टी कम से कम एक थर्ड फोर्स के तौर पर ऐसी है कि जो जो सिस्टम के सुधार में बड़ा अहम रोल अदा करेगी। बदकिस्मती ये हुई कि फौजी जनता ने अपने दाखिली तजाद और अपनी दाखिली लड़ाइयों के अंदर इस पार्टी को इख्तदार पे पहुंचा दिया, जिसके लिए ये तैयार नहीं थे। दावे इनके बेशक सब कुछ थे, लेकिन इख्तदार में पहुंच कर क्या इनकी पहली तरजीह क्या होनी चाहिए, दूसरी तरजीह, तीसरी तरजीह, इनकी हद तक करप्शन फ्री सोसाइटी भी तरजीह नहीं रही, बल्कि इन्होंने जिन जिन फोर्सेस को ये अपने लिए थ्रेट समझते थे कि ये हमें इख्तदार से बेदखल कर सकते हैं, उनके साथ एक गैर जरूरी माहदाराई कायम की। मैं गैर जरूरी इसलिए कह रहा हूं कि उनसे माहदाराई करने के बजाय ये अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो देते तो बेहतरी आ सकती। अब जाहिर है कि अगर पुराने लोगों की थ्योरीज को, प्रिडिक्शंस को और पीटीआई के मौजूदा रवैयों को अगर गौर से देखें और इसका मताला करें, तो ये पार्टी तैयार है लड़ने के लिए, फाइट बैक के लिए। इसके लिए इसको फौज के अंदर भी कुछ लोगों की हमायत हासिल है और जो लोग इनके साथ वाबस्ता हैं ये किसी और से कोई उम्मीद रखते ही नहीं। अब ये
یہ ان کا امتحان نہیں ہے، امتحان ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے وزڈم کا کہ وہ اس سچویشن سے کس طرح نمردازمہ ہوتے ہیں، چونکہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور عمران خان تنہا نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ جرات کر لی ہے کہ وہ مکہ یعنی مدینہ اور مسجد نبی کے اندر بھی جا کے شور شرابہ اور اپنے مخالفین کے خلاف اپنے جذبات برہمی کا اظہار کر سکتے ہیں، جس پہ کئی لوگ آنسو بہاتے ہیں کہ جی مسجد کا کہ تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا، اور حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ جناب حضور کا حکم ہے کہ اپنی زبانوں کو نیچی رکھو، تو وہ صرف وہی نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جب بھی گفتگو کرو تو اس میں حلیم طبعی ہونی چاہیے، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے مراد یہ ہے کہ اپنے چہرے پہ غم و غصے کے جذبات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے کے ساتھ مکالمے کے انداز میں، دوسرے کو انگیج کرنے کے انداز میں ہونی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی اب یہ سوسائٹی دو واضح حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جس کا نام ہے پاکستان، اور یہ تقسیم ہوئی ہے پنجاب میں۔ اس کے اثرات آپ کو سندھ میں نہیں ملیں گے، سندھ میں اگر ملیں گے بھی تو کراچی میں ملیں گے، حیدرآباد میں اس کے کوئی شواہد نہیں ملیں گے آپ کو، بلوچستان میں اس کے کوئی فٹ پرنٹ آپ کو نہیں ملیں گے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی جہاں ٹرائبل اور فیوڈل سوسائٹی کا ایک امتزاج ہے اور ہر آدمی ایک دوسرے کو جانتا ہے، وہاں اتنی آزادی کے ساتھ دوسرے کو تو نہیں کر سکتے۔ جیسے ایسے ہی جیسے پی او کے اندر چاہے کتنے بھی حالات گئے گزرے کیوں نہ ہوں، لیکن آپ اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو اس کی آپ کو ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اسی لیے لوگ وہاں جو ہے نا ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو تھوڑا سا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ہاں، ان کا سارا غصہ کمزوروں پہ وہاں بھی ہوتا ہے، جو کمزور ہیں، جو آپ کے غصے کا جواب جو ہے وہ غصے سے نہیں دے سکتے، تو ان پہ آپ کا غصہ دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سٹیٹ کو سوچنا ہے جس کا نام ہے پاکستان، اگر سٹیٹ ہے تو یہ اس کے اداروں کو سوچنا ہے، اگر وہاں کوئی ادارے بچے ہوئے ہیں تو یہ اپنی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ چلانے کی ضرورت ہے کہ کہیں اپنی چارپائی کے اندر ہی کوئی نیچے کوئی دشمن تو نہیں سویا ہوا جو آپ کے سونے کے بعد آپ کی گردن اڑا دے گا۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کب ہوا اور کس قدر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو کہتے رہ گیا، اور آج جا کے تو بلاخر یعنی سپریم ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کو آنر جو ہے نہ صدر نے کیا نہ گورنر نے کیا، الٹیمیٹلی ان کو کہنا پڑا کس کو، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے کہ آپ جا کے حلف اٹھائیں۔ کل حلف ہو جائے گا، پھر ذمہ داری کس کی بنائی کہ 9 منتھ کے چیف منسٹر کی کہ ہاؤ ٹو مینٹین دا لا اینڈ آرڈر سچویشن ان پنجاب، اور ان کے یعنی لا اینڈ آرڈر کو بریک کرنے کے لیے ایک پارٹی نے اعلان کیا ہوا ہے، اعلان آزادی۔ اب اس اعلان آزادی کی ہم لانے والے لوگ موجود ہیں، جج سر کرنے والے موجود ہیں، اور دوسری طرف اس اسٹیٹ کے ادارے ہیں جن کو انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ غلامانہ نظام کو برقرار رکھنے والے وہ ادارے ہیں، جو دراصل جن کے ڈانڈے جو ہے وہ باہر سے ملتے ہیں، باہر سے ان کو آرڈر آتا ہے، اس کو یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ اور عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ میری حکومت کو امریکی مداخلت کے نتیجے میں یہاں ایگزیکیوٹ کیا اور میری حکومت مجھے حکومت سے اقتدار سے بے دخل کیا۔
اس سچویشن کو نہ تو آنسو بہانے سے اور نہ ہی غصہ کھانے سے، بلکہ اس کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے اگر آپ نے کچھ تو خون کو روکنا ہے۔ لیکن اگر اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہی لوگ کچھ تو خون چاہتے ہوں کہ خون بہ جائے، یہ ایک دوسرے پہ غصہ اپنا نکال لیں اور اس کے بعد ٹی وی پہ آ کے کوئی کہے کہ میرے عزیز ہم وطنو، تو میرے خیال میں اب یہ ملک اپنی طبیعی عمر پوری کر چکا ہے، اور اب اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کو اس ملک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور چونکہ جیسے دیکھا نا، ڈاکومنٹس نے پتہ کر لیا نا، ڈاکومنٹس آگے کہ مغربی پاکستان کے اندر ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ مشرقی پاکستان کو گلے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے مطالبے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی غربت کو ایڈریس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی جو ڈپرائیویشنز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ تابع فرما رہ کے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ہم سے دفع ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے خواتین کی عزتوں اور عصمتوں کی قربانی دے کے تو بنگلہ دیش بنا لیا، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ آج آپ کے اور میرے سامنے جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو معاشی طور پر ایک ابھرتا ہوا اس خطے کے اندر ملک ہے، جس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور جس کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے زیادہ پر اعتماد ہیں۔ ویئرز کے پاکستان میں سرمایہ دار جو ہے وہ وہاں پیسہ رکھنے کے لیے یعنی کوئی اعتماد نہیں کر سکتا اس سوسائٹی پہ۔ اسی لیے اگر بیرونی بینکوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ پاکستانیوں ہجرت کرنے والوں کی تعداد بھی اگر دوسرے ملکوں کے، بعض ملکوں کے اندر تو جنگ لگی ہوئی ہے نا، آپ نے جنگیں مسلط کی ہیں تو وہاں سے لوگ مائگریشن پہ مجبور ہوئے، لیکن پاکستان میں کسی جنگ کے بغیر ہی کئی لوگ جو ہے وہ راستوں میں ہی مر جاتے ہیں۔ اتنے کٹھن اور مشکل راستے سے گزر کے وہ نسبتاً ایک بہتر سوسائٹی میں آنے کی تگودو کرتے ہیں کہ اگر وہ کہانیاں اور وہ سٹوریاں آپ دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ اس ملک کے پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب بے بسی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اسی لیے کبھی ہم سے بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ یہ تنقید کرتے ہیں، یہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو یہاں رہنا ہے، تو بھائی رہ تو آپ انگریزوں کے دور میں بھی رہے تھے، رہ تو آپ مغلوں کے دور میں بھی رہ رہے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں جو دیگر آزاد قوموں کو جو حقوق حاصل ہیں، جو عزت و وقار حاصل ہے، وہ اس خطے کے اندر بھی لوگوں کو ملنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹنا ضروری نہیں ہے، ایک دوسرے کی بے حرمتی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کچھ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو پودا لگایا، اس کے اندر کھاد ڈالی، وہ اب جوان ہو گیا اور اب اس کا ہاتھ ہر ایک گریبان کی طرف ہے۔ اور جس سوسائٹی کے اندر ایک ایم فل کی ہوئی ویل ایجوکیٹڈ خاتون جو ہے وہ خودکش بننے کے لیے تیار ہے، تو وہاں کے مسائل اور سوسائٹی کے تضادات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی ہے، یہ ہائی کورٹس کی ہے، یہ فوج کی ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہے۔ اگر یہ کلیکٹیولی ان فتنوں کا کوئی تدارک نہیں کر سکیں گے تو اقتدار تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے معاف کریں گے، وہ تو عمران خان صاحب کو ملنے والا نہیں ہے، اور یہ عمران خان صاحب خود بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن اقتدار سے دور رکھنے کی قیمت جو سوسائٹی نے چکانی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ سوری میں کچھ زیادہ لمبی بات کر گیا، آپ کو کوئی سوال کرنا چاہتے تھے تو میں جی، لیکن آج خیر
جو تو یہ تو عمران خان صاحب کا جو مسئلہ آپ نے بتایا، عمران خان صاحب نے جو ان کی خواہشات یا ان پہ دیکھیں نا سعودی عرب میں جو کچھ ہوا ہے یہ اٹ واز پلان، یہ کوئی ایسا نہیں دیا۔ دیکھیں نا یہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ رہتے ہیں نا، ہر ایک کو تو وہ نہیں تھوکتے یا ہر ایک پر آوازیں تو نہیں کستے نا، یہاں کوئی اگر آ جائے تو کوئی جرات نہیں کرے گا کسی کو کسی پہ آوازیں کسنے کی۔ یہ جن لوگوں کی برسوں اسٹیٹ نے پرورش کی ہے اور اسی کام کے لیے تیار کیا ہوا کہ ہر عزت دار کو اس کے فرائض سے روکنے کے لیے اور اس پہ آوازیں کسیں، اس کو بے عزت کریں، یہ اب اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی کسی یہ اگر فرض کریں کہ وہاں مریم اورنگزیب صاحبہ پہ کسی نے آوازیں کسی ہیں تو اس کے لیے پاکستان کے ان کو پیسے دیے ہیں، یہ ایسے نہیں ان کو مفت میں گالیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں جی آپ تو خیر، اور یہ کسی محبت میں بھی نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہے، اور خاص کر پاکستان سے تانے بانے مل گئے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا، سعودی عربیہ ایک بادشاہ ہے، وہاں جن لوگوں نے یا جن لوگوں نے یہ گناہانہ جرم کیا ہے، گناہانہ جرم میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ لوگوں نے وہاں نعرے مارے ہیں، کسی بے حرمتی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ماؤں کے بیٹوں کو ایک غلط ترکیب دے کے اس دلدل میں پھنسا دیا ہے جہاں سے نکلنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو شاید ایک آدمی کے سے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، جو میری ایکسیڈنٹ ہوتا ہی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے جس میں انٹینشن کسی کی، نیت کسی کی شامل نہیں ہوتی کہ میری کار کے نیچے کوئی دوسرا آ جائے، اس کے لیے بھی بندے کو برسوں جو ہے نا قید کاٹنی پڑتی ہے۔ جو جرمانہ قاضی لکھ دے نا تو وہ جرمانہ دینا ہی دینا ہے۔ اور ایک ایسے ملک کے اندر یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ماؤں کے ساتھ۔ آپ کو شاید یاد ہو جب نواز شریف صاحب جلا وطن تھے وہاں پہ، تو مشرف صاحب گئے تھے سعودی عرب میں، جی تو کچھ لوگوں نے ایسے ہی نا وہ جذبات میں آ کے کچھ ایسے ویسے بات کر دی، ایسے ہی، یہ نہیں اتنا زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت آوازیں انہوں نے پکڑا۔ پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں لگا کدھر گئے، 3-4 مہینے کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا، اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جہاں پہ کاروبار تھے، وہاں پہ وہ کاروبار سارے ضبط کر لیے اور وہ بندوں کو پاکستان بھیجا۔ اور خاص کر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو بلا کے بھی کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے مہمان ہیں، اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی دوسرے مہمان کی انسلٹ ہو۔ یہ حالانکہ سب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بڑے پیارے ہیں ان کے، نہیں پیارا وارا بادشاہوں کا کوئی نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس اہمیت کے پیش نظر شریف فیملی شاہ عبداللہ تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے جس کسی نے بھی، اور یہ کوئی وہ وہاں بزنس کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں کو باقاعدہ ٹکٹ مینیج کر کے ان کو بھیجا گیا، جو خبریں آ رہی ہیں جو تبصرے ہو رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی نوکری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو اچانک ان کو دیکھیں نا شہریار افریدی وہاں پہ تھا نہ دیکھیں ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون وہ سامنے تھے جی۔ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ، یہ سعودی عرب کی ذمہ داری ہے اور یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ یہ پاکستان کو جس کو نمبر 1 ایجنسی کہتے ہیں نا، تو انہی کے پرائم منسٹر کو وہاں ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، جو کشکول لے کے انہی کی تنخواہوں اور انہی کے پینشنوں اور انہی کے آگ بچانے کے لیے گئے ہیں۔ تو اگر یہ ان کو اگر باہر جو ہے کوئی بلوچ مارنا ہو، کوئی اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو تنگ کرنا ہو، تو ان کے پاس ہزاروں ہاتھ کنڈے ہیں۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر اس میں ریاست اور ریاست کے ادارے ملوث نہیں ہیں تو پھر جو وہاں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو گلوریفائی کرتے ہیں، ان کو مجاہد اسلام کہتے ہیں،
ان سے پوچھا جانا چاہیے. اور یہ تو پلاننگ شیخ رشید صاحب نے تو 2 دن پہلے مطلب یہ کہہ دیا کہ یہ جائیں وہاں, ان کو پتہ چل جائے گا. وہ نہیں تو اسی آج ان نے مانگ لی ہے گورنمنٹ نے, ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سب لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن, شناخت, وہ ویڈیو سب مانگ لی ہے. سر وہ ان پر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہیں وہ انہی سے ویڈیو تو ان کے پاس ہے نا جی. پاکستان میں تو کوئی لاکھوں لوگ نہیں جاتے نا, یہ تو عمرے کے وہ سارے مطلب سر وہ ابھی دیکھیں نا 2 لاکھ بندہ گیا ہے, 2 لاکھ بندہ تو نہیں ہے, وہ جو جن کی ویڈیوز ہے وہ مانگ لی ہیں. اور اس کے بعد سعودی سفارت خانے نے آج پاکستان میں ایک پریس کانفرنس ریلیز جاری کیا ہے. دیکھیں یہ ہائی لیول ڈیلیگیشنز تھا, ان کے ساتھ اپنے کیمرے بھی تھے, ایسے موقعوں پہ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اندر ان کا تھا, جو وہ ویڈیو تو آ ہی جائے گی. اور اس کے خاص سعودی سفارت خانے نے جو کہہ دیا کہ ہم نے بندے اپنے پکڑے, جو ان کے بارے میں کوئی معلومات, کوئی شناخت ہم نہیں دے رہے, یہ ہمارا ایک اپنا تفتیشی عمل ہے. مدینہ سے تو 4 لوگوں کی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 4 لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے. ایک رپورٹ یہ ہے کہ 150 لوگوں کو 150 ٹوٹل لوگ پکڑے ایک, اور اس کے علاوہ جو وہ کہتے ہیں یہ اس میں کچھ ان کی انوالویشن تھی. اور وہ کچھ ویسے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 400-500 بندہ اور جگہوں پکڑا انہوں نے, وہ چھاپے مارے رات کو, جب پاکستانی کے وہاں پہ ڈیرا سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ, کہ وہ غیر قانونی بیچ میں کہیں پھنسیں گے نا, بیچ میں جو بیچارے بغیر. نہیں یہاں تو بیچارے جو روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں, مطلب یہ کہ اصل مصیبت تو ان پہ آنی ہے نا, ان پہ آنی ہے, اصل مسئلہ ان کے ہے. اوپر سے آئی ہوئی تھی, یہ کچھ لوگ جو 4 پیسے کما رہے تھے, ہاں وہ بیچارے, تو اینڈ آف دا ڈے تو اس ساری ہاتھیوں کی اس لڑائی میں پیسے تو گن جاتے ہیں نا جی. وہی جو عام لوگ ہیں. اچھا شوکت صاحب ایک اور بات, آج ڈیرا بگٹی میں بڑا احتجاج ہوا ہے, اور انہوں نے تو بڑی کھلی سی باتیں کہی. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم تو ابھی تک وہ نواب اکبر بگٹی کو مارنے کا دکھ نہیں بھولے تھے, آپ نے ہمارے نواب کو اس طرح خراب کیا ہے, اور ہمارا جو ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ, آپ کے اوپر ہمارا مسئلہ ہے, اور ہم آپ سے معافی مانگو, ان سب سے, نواب سے, پاکستان سے, سعودی عرب سے, نہیں تو ہمارا وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ ان کا بلوچوں میں اور سندھیوں میں وہ ایک ہمارا جو مسئلہ معاملہ ہے وہ تمہاری ذات کے ساتھ ہے, تم جہاں بھی جاؤ گے ہم تمہارا پیچھا کریں گے, اور ہم اپنے نواب کا بدلہ لیں گے. بات پھر وہی خانہ جنگی. بات یہ ہے نا, یہ بالکل یہ کام ہے مسلم لیگ نون کا, اور ساری ریکروٹمنٹ پنجاب سے ہو رہی ہے. دنیا بھر میں پنجاب سے ایسے لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لیے فنڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. دے شوڈ کنٹرول دیم. اور کل کی ایک اور بات بھی آ رہی ہے جی, کہ اسلام آباد میں جسٹس پارٹی ہے, ایک پتہ ہے آپ کو پاکستان میں, جی وہ افتخار چودھری صاحب, انہوں نے 2018 سے پہلے ایک ریٹ پٹیشن دی تھی ٹیریان وائٹ والی. جی ہاں, صادق اور جی اس وقت پھر وہ کچھ خاموشی ہو گئی تھی. اب انہوں نے اس کیس کو دوبارہ, وہ ایک پٹیشن داخل کر رہے ہیں کہ اس کیس کو دوبارہ سنا جائے, وہ اپنے اتنے عرصے سے لمبا رکھا ہوا ہے. تو بہرحال جی ان گڑے مردوں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سیدھے سیدھی جو ہے نا کیسز جو ہیں ان کے فیصلے کریں. 8 سال سے فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ یا تو اس کو یس اوکے کر دیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, تو یا جو کوئی آج میرا خیال دلائل پورے ہو گئے نا ان کے, میرا خیال ابھی ایک دن فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھا نا 3 دفعہ حکم دیا, 2 دفعہ دیا, نہیں وہ دلائل ہو رہے تھے آپ تو, پنجاب ہائی کورٹ نے نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانا نا گورنر نے, اور اسے تو الٹیمیٹلی انہوں نے تیسرا آرڈر دے کے تو مینیج کر لی نا. لیکن بات صبح یہ جا کے اپیل کر دیں الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ فوج دباؤ میں آ گئی ہے عمران خان کے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ دباؤ میں آ گیا, ججز دباؤ میں آ گئے, تو بہتر یہ ہے کہ جو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں ان کیسز کا فیصلہ کر دیں. یہ بھی تو اس کا کل جا کے سٹے لے لے سپریم کورٹ میں. نہیں یہ سٹے نہیں بنتی نا. اچھا یہ سٹے نہیں بنتی. اب یہ کچھ
اگر اپلیکیشن دیں گے بھی تو اس پہ سماعت ہوگی, اسٹے نہیں ہو سکتا نا. اچھا ٹھیک, چلے ٹھیک ہے, یہ بھی ہوگی بات. اس کے بعد جو اور ایک بڑی, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں 30 لاکھ, پہلے 10 لاکھ سے شروع ہوئے تھے, پھر 20 لاکھ, اب 30 لاکھ لوگ اسلام آباد میں لاؤں گا. اصل میں بات یہ ہے نا, ابھی تو انہوں نے وہ جو جنوبی پنجاب والوں کو جو ہے نا کہ میں تمہارا صوبہ لوں گا تو تمہیں یہ کروں گا وہ کروں گا, اب وہ کچھ لوکل مسئلے مسائل کو بھی جوڑ کے جو ہے نا تو ایک اس ہنگامہ آرائی کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو اچھا ہے, ٹھیک ہے. 30 لاکھ لوگ کہیں وہ, مطلب آپ نے منہ سے ہی وہ فگر بول لی ہے نا, گراؤنڈ میں جا کے کس نے مطلب کیا کہ آپ کہیں گے لاکھوں لوگ جمع ہوئے, دوسرا کہے گا نہیں لاکھوں نہیں تھے. الٹیمیٹلی جو ہے نا جب آدمی اتنی بڑی وہ لگا لے تو آپ کو ہزاروں تو کہنا ہی پڑے گا. اگر بندہ پہلے ہی ہزاروں کہے گا تو پھر تو آپ سینکڑوں پہ آ جائیں گے. تو لہٰذا انہوں نے 30 لاکھ کی فگر دی ہے, تو اگر وہ 25,000 جمع کریں گے تو کم از کم آپ کو لاکھوں تو کہیں گے ہی نا. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, یہ 1976 کا واقعہ ہے, 76 کا. تو ایک مزدور لیڈر تھا, اس کا نام جو بھی تھا, مر گیا بیچارہ, ہمارا اچھا دوست تھا, ان پڑھ تھا. بٹو صاحب کو اس وقت فخر ایشیا کہا جاتا تھا, اور سرخ سرخ ایشیا, سرخ ہے سرخ ہے. ہم لوگ ایشیا سبز ہے سبز ہے بھی کہتے تھے. ہاں جی جی, تو وہ ایک لیبرز کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا. تو اس میں وہ مزدور لیڈر بھی تھے. تو انہوں نے جب کھڑے ہوئے سٹیج پہ تو پنجابی میں بولتے تھے, تو ان لوگوں نے کہا جی ایشیا سرخ ہے سرخ ہے, ایشیا سرخ ہے, بٹ فخر ایشیا بٹو, اور یہ اور کچھ لوگ. تو ان کو کسی مولوی نے کہا تھا کہیں کہ سرخ کا معنی بڑا غلط ہوتا ہے, یہ خون ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, سبز کی بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مینو پنجابی کے لفظ اس طرح سے, مینو مولوی نے کیا کہ سرخ خون دی نشانی ہے, اور تسی پٹو نو فخر ایشیا کہندے ہو, ایشیا سرخ ہے, جنت سبز ہے. اسی پٹو صاحب نو کہندے ہیں کہ پاکستان نو ایشیا وچوں ہی کڈ کے لے جاؤ پراں, اسی نہیں ایشیا سرخ ایشیا چ رہنا. تو اب نہ بھٹو صاحب نے نکالنا اور نہ اس نے نکلنا تھا ایشیا سے. عمران خان صاحب سے اسی طرح بات کرتے ہیں, ایک دن 10 لاکھ, پھر 20 لاکھ, پھر 50 لاکھ تک چلے جائیں گے, لیکن عمران خان صاحب مشکلات میں پھنس چکے ہیں ہر لحاظ سے. اور مجھے یہ وہ 1990 والی دہائی یاد آ رہی ہے جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں ہوتا تھا مسئلہ. اب وہ دونوں تو آپس میں ٹھیک ہو گئے, لیکن عمران خان صاحب نے اسی طرح کا ایک نیا انتقامی سیاست کر لی 3.5 سال, اور اب مزید اخلاقیات اور یعنی اس سے بھی آگے چلے گئے. بہرحال دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جو بھی کسی آدمی کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے نا, اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہے نا. عمران خان صاحب کو قربانیاں تو دینی پڑیں گی, اس سے پہلے تو انہوں نے کوئی قربانی دی نہیں ہے. اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ پروٹوکول میں ہی رہے ہیں, پروٹوکول ہی انجوائے کرتے رہے ہیں. اس لیے کہ جو فوجی جنتا تھی نا, جو ڈیپ سٹیٹ تھی, انہوں نے ان کو بہت پہلے ایک تھرڈ فورس کے طور پر مرج کرنے کے لیے تیاریاں لی تھی, ان پہ انویسٹمنٹ کر لی تھی. کئی لوگوں کی میموریز بڑی کمزور ہوتی ہیں, لیکن ایک دفعہ عبدالستار عیدی مرحوم جو ہے نا, انہوں نے آ کے تو سیاسی پناہ کے انگلینڈ میں پناہ رہی تھی جی, انگلینڈ میں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو اتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان میں غریبوں کے لیے, ان کو بے سہارا چھوڑ کے, تو آپ نے یہاں پناہ کیوں لی؟ تو انہوں نے کہا میں کوئی جان بچانے کے لیے نہیں آیا, مجھے جو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ عمران خان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں, اگر آپ شامل نہیں ہوں گے تو ہم قتل آپ کو کریں گے اور متھے MKM کے ذمہ لگائیں گے. لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مارا بھی جاؤں
اور پھر میرے مرنے کی سزا کسی غلط بندے کو ایسے معصوم کو ملے جس کا میرے قتل میں کوئی تعلق ہاتھ نہیں ہے. تو پاکستان میں تو اگر اس 74 سال کی تاریخ دیکھیں تو لوگ تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے رہے ہیں اور ان کی سزائیں جو ہے وہ ان لوگوں نے بھگتی ہیں جن کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا, اس میں ان کا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا. تو بہرحال نیچر کے اپنے لاز ہوتے ہیں نا. جب ایک ریاست جو ہے وہ تمام تر اخلاقیات, تمام تر سماجی قدروں کو ملیا میٹ کر دے تو پھر اس ریاست کو تو, کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی زمینیں جو ہندوؤں کی تھی ان پہ نظر رکھی تو وہ باہر کے قاتلوں کے ساتھ مل گئی. انہیں پتہ یہ تھا کہ آخر ہمارے پڑوس میں یہ زمین ہے, اس پر تو قبضہ ہم نہیں کرنا ہے. تو آپ پورے پی او کے دیکھیں, یہی زمینیں تھی جو لوگوں کی کفالت کرتی تھی, اور آج ہیں جس کو 18 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ ہجرت کی تیاریاں کرتا ہے, وہ ان زمینوں نے ان کی کفالت کرنا چھوڑ دی. آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بننے لگا کچھ لوگوں نے ہجرت کا سفر باندھا اور کچھ لوگوں نے ان مہاجروں کو جو کچھ نہیں لے کے جا رہے تھے, نہ زمین لے کے جا رہے تھے, نہ گھر اٹھا کے لے جا رہے تھے, ان کو قتل کیا. تو اس کا بدلہ نیچر نے 1984 میں ان لوگوں سے لیا. یہ ہمارے ہاں بھی سری نگر میں بھی کچھ لوگ تھے, لینڈ ریفارمز ہوئی کہ بھئی آریوں کو, کسانوں کو زمینیں ملنی چاہیے, جاگیرداریاں ختم ہوئی. ان جاگیرداریوں کے خاتمے کے اس دکھ کو کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے ایسے سازشوں کے تانے بانے بنے کہ اس خطے کے پاپولر لیڈر کو صرف اس بنیاد پہ سزا دی گئی کہ اس نے جاگیرداریاں ختم کر کے زمینیں بے گھر لوگوں میں, بے زمین لوگوں میں کیوں تقسیم کی. اس کے بعد جن لوگوں نے وہ سازش کے تانے بانے بنے تھے اس زمین نے ان کو بھی نہیں قبول کیا. ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ہیں, ہمارا وقت ہو گیا. آپ پروگرام کی توالت سے ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں 2 ٹائل کیا کریں 2 سے. تو ناظرین سامعین اجازت چاہتا ہوں, کل پھر ملیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.